نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین اور محترم میری ماں اور بہنوں، ایک عرصے سے سورۃ النور کی تفسیر کا سلسلہ اتوار کے بیان میں چل رہا تھا۔ اب رمضان المبارک کا اہم اور مقدس اور محترم مہینہ سامنے ہے، تو اس مہینے کے احکام اور مسائل ذکر کرنے کے لیے اس سلسلے کو کچھ عرصے کے لیے ہم انشاءاللہ موقوف کریں گے، اور آج کا بیان اور اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں جو بیان ہوں گے وہ سارے رمضان ہی کے متعلق ہوں گے، اور پھر آئندہ سے انشاءاللہ شوال میں اسی تسلسل کو دوبارہ پھر شروع کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو مبارک فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دو باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رجب ان دونوں مہینوں کے مبارک ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان ہے اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب ہی سے کرنا شروع فرما دیا کرتے تھے، اور شعبان بھی پورا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی تیاری میں گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں، اور یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ رمضان کی تیاری کے لیے تھا۔ اور دوسری جو دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رَمَضَانَ کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی نصیب فرما۔ کہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طوالت عمر کی دعا نہیں فرمائی ہے، یعنی عمر میں اضافے کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ اس موقع پر دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں انسان کا زندہ رہنا اس کی موت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ انسان رمضان میں بہت سارے نیک اعمال کر سکتا ہے جو سال کے 11 مہینوں میں آدمی نہیں کر پاتا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو عبادات کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر قمری مہینوں کا حساب لگائیں گے تو آپ کہیں گے کہ سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اگر آپ عبادت کے اعتبار سے پورے سال کو تقسیم کریں گے
تو سال کا آغاز رمضان المبارک سے ہوتا ہے۔ عبادت کے اعتبار سے سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں جس عبادت کو اپنا معمول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی اس عبادت کی اسے توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ فائدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک مہینے میں جس عمل کا آغاز ہو جائے، جس نیک کام کو آدمی شروع کر لے، وہ کام دیر پا ہے اور وہ کام رمضان کے بعد بھی اس سے ہوتا چلا جائے گا اور اس کام کی اسے توفیق ہوتی رہے گی۔ اب ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جسے آپ کہہ لیجئے استقبال رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات یعنی صحابہ، آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یعنی صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا، اس چاند کے نظر آنے سے پہلے ہمارے دل تمام مسلمانوں کی جانب سے پاک اور صاف ہو جاتے تھے۔ گویا کہ ہمارے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا تھا، ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی تھی، ہمارے دل میں کسی کی کھوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے دلوں کا تصفیہ، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں جیسے ہی اترنا شروع ہو جائیں، ہمارے دل اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، ہمارے دل اس کی قابلیت رکھتے ہوں۔ کسان موسم کے آنے سے پہلے اپنی کھیتی کو اور اپنی فصل کو اور اپنے دانوں کو اور زمین کو تیار کر لیتا ہے تاکہ جیسے ہی موسم داخل ہو اور پھر موسمی بارش ہو اور بارش کے بعد فوراً بیج ڈالا جائے تاکہ اچھی طرح سے بیج اگنا شروع ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارا یہ حال تھا کہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ دیکھو، دلوں کے اندر گندگیاں ہیں، دلوں کے اندر نجاستیں ہیں۔ کیا دلوں میں کفر ایک نجاست ہے، نفاق ایک نجاست ہے، شرک ایک نجاست ہے، شک ایک نجاست ہے۔ کفر، ایک آدمی اللہ پاک کو مانتا ہی نہیں ہے، کفر ہے۔ ایک آدمی اللہ پاک کو مانتا ہے لیکن ناشکری کرتا ہے، یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کی بے شمار دی ہوئی نعمتوں کو ناشکری کرتا ہے، ٹھکراتا ہے۔ جو نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ اسی طرح سے نفاق ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، نفاق کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے شک والا ایمان ہے۔ شک کیا ہے؟ کہ آدمی آخرت کے متعلق شک کرے، پتہ نہیں موت کے بعد اٹھایا جاؤں گا یا نہیں، پتہ نہیں یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نماز پر یہ ثواب ملے گا، یہ ہے بھی یا نہیں، یہ شک ہے۔ اللہ کے متعلق شک کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک کرنا، دعا مانگ رہا ہے اور دل میں شک اور تردد ہے، پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، یہ شک والا ایمان ہے۔ اس شک سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور اسی طرح سے شرک سے، ریاکاری سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ پاک کے حقوق سے ہے۔ بندوں کے حقوق کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ دل میں کسی کا حسد نہ ہو۔ حسد کیا کہلاتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر انسان برداشت نہ کرے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اپنے دل کو اس حسد سے پاک رکھنا ہے۔ کسی مسلمان کی مصیبت کو دیکھ کر آدمی دل میں خوش ہو، یہ بھی دل کی بیماری ہے، جس کو حدیث پاک میں شماتت کہا گیا ہے۔ فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنی مسلمان بھائی کی برائی اور اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر تم خوش نہ ہوا کرو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اسے راحت دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔
ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کوئی ہمارا دوست اور کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اور وہ آدمی ہے جس سے ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہمارا مزاج نہیں بنتا، تو ہم کہتے ہیں دل میں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، اس کا یہی حل ہے، اس کا یہی علاج ہے، اس کو سمجھایا نہیں سمجھا، اس کا یہی علاج ہے۔ اس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ شماتت کہا گیا، اس کو منافقوں کی علامت کہا گیا۔ اس لیے ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، اس برائی کو اپنے دل سے ہم نکالیں، مسلمان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں۔ اور جو مسلمان کسی بیماری میں، کسی برائی میں اور کسی پریشانی میں، مصیبت میں اس کو مبتلا دیکھیں تو فوری یہ سوچیں کہ یہ مصیبت کل میرے اوپر بھی آ سکتی ہے، ہاں یہ تکلیف میرے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو تو دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے دل میں مسلمان کی مصیبت پر خوش ہونے والا مزاج پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حل بتا دیا ہے۔ اب کسی کی مرضی اس حل کو اختیار کرے نہ کرے، ہماری کمزوری ہے، ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، لیکن بہت آسان دعا الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت میں رکھا، جس اللہ نے مجھے آرام اور سکون میں رکھا، مما ابتلاک بہ، اس پریشانی اور اس بیماری سے، جس بیماری اور پریشانی میں اور غم میں میرے اس بھائی کو اللہ نے مبتلا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اندر یہ پریشانی اور میرے گھر میں یہ مصیبت نہیں ڈالی۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بے شمار لوگوں پر مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، مال کے معاملے میں اپنے سے کم مالدار کو دیکھا کرو، تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، شکر پیدا ہوگا۔ اور اگر مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس مناسب سواری ہے اور اللہ پاک نے اسے دیا ہوا ہے، وہ ایک ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جو پیدل چل رہا ہے تو کیا ہوگا؟ دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ سواری تو عطا فرمائی۔ ایک آدمی مناسب گھر میں رہتا ہے اور اگر اس کے پاس بھی گھر ہے اس سے اچھا ہے تو دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ فلاں سے تو میرا گھر اچھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے نکلا مسجد سے، میرے جوتے غائب ہو گئے، چوری ہو گئے، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ناشکری پیدا ہوئی کہ اب تو نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار کے مزید جوتا خریدوں، دل میں ناشکری پیدا ہوئی۔ آگے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پاؤں سے معذور تھا، لنگڑا، اور زمین پر گھسٹ کے جا رہا ہے، تو میں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، چلو میرے پاؤں تو ہیں، جوتا پھر آ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے اپنے سے کم کو دیکھا کرو تاکہ شکر پیدا ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کی حقارت دل میں نہیں آئے گی، کسی مسلمان کی نفرت دل میں نہیں آئے گی، کسی مسلمان کا حسد دل میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، شک سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ پھر دیکھو اللہ پاک کی رحمتیں جب اتریں گی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے کاموں کو، اپنے معمولات کو مختصر کرنا ہے، اپنے معمولات کو، اپنے کاموں کو مختصر کرنا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو معنی اور مطلب یہ ہوا کہ جب مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی اگر غیر رمضان میں 10 گھنٹے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے تو گویا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں اگر وہ 5 گھنٹے محنت کرے گا تو اس کا رزق دگنا ہے، دگنا کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک اسے 5 گھنٹے میں وہ عطا فرمائے گا کہ اپنے بیوی بچوں کی یہ کفالت کر لے گا۔
لیکن جب مزاج بن جائے کہ بھائی سمیٹنا ہی سمیٹنا ہے، بھرنا ہی بھرنا ہے، سارے خزانے رمضان میں ہی بھرنے ہیں، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ وہ بیماری ایسی ہے جس کو کہتے ہیں جوع البقر، ایک بیماری آتی ہے کہ پیاس لگتی ہے اور سمندر بھی پی جائے جب بھی پیاس نہیں بجھتی، اس بیماری کا نام جوع البقر ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو مال کی ہوس ہے یہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے، یہ نہیں بجھتی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولن يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اگر انسان کے پاس سونے کے دو بڑے بڑے صحرا ہو جائیں، بعض محدثین نے تشریح کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی دو بڑی بڑی وادیاں ہو جائیں، اور بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کے دو بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جائیں، لبتغا ثالثا، یہ تیسرے کی تلاش میں لگ جاتا ہے، تیسرا آ جائے۔ دو دکانیں کھلی ہیں، معلوم ہے کفایت ہے، کافی ہے، لیکن تیسری کے چکر میں ہے۔ تین کھل گئی ہیں، چوتھی کے خیال میں ہے۔ چار آ گئی ہیں، پانچویں کے خیال میں ہے۔ چار فیکٹریاں لگا دی ہیں، پانچویں کے خیال میں ہے۔ اور سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَن يَمْلَأْ جَوْفُ ابْنُ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ، کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، بس۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ إِلَّا مَن تَابَ أَوْ يَتُوبُ اللَّهُ مَن تَابَ، یا اللہ پاک کسی پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، تو اس کے اندر سے یہ حرص اور ہوس ختم ہو جائے، تو اللہ پاک کی مرضی، اللہ کسی پر کرم فرمائے، اللہ ہم سب پر یہ کرم فرمائے، ہم سب پر یہ کرم فرمائے کہ اللہ پاک ہماری ضروریات کو پورا کرے، اللہ پاک ہماری ضروریات کو پورا کر دے اپنے غیب کے خزانوں سے، اور ہمیں اتنا اس دنیا کے اندر لگنے کی توفیق دے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے۔ وہ مال جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، وہ مال جو ہمیں عبادات سے غافل کر دے، وہ مال جو ہمیں روزوں سے غافل کر دے، وہ مال جو ہمیں رات کی تراویح سے غافل کر دے، اس مال میں کہاں خیر ہے؟ اس مال میں کوئی نفع نہیں ہے، اس مال میں کوئی برکت نہیں ہے، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے یحرم ابن آدم ویشیب منہ اثنان، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، بوڑھا ہوتا رہتا ہے، جو دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک حرص علی العمر، ایک عمر کی زیادتی کی تمنا، اور دوسرا مال میں اضافے کی تمنا، یہ آدمی میں جوان ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے ان دو چیزوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آخرت کی طرف اعمال تھوڑے ہیں، انسان کا جی وہاں لگتا ہے جہاں انسان کا مال ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اپنے معمولات کو، اپنے کاموں کو مختصر کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سے ہی آپ نظام بنائیں کہ رمضان میں مجھے قرآن کی تلاوت کو اتنا ٹائم دینا ہے، مجھے نماز تراویح کو اتنا وقت دینا ہے، مجھے اللہ کے ذکر کو اتنا وقت دینا ہے، اور مجھے جناب مسلمانوں کی خیر خواہی کے کاموں میں اتنا وقت لگانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور سنیے، سخاوت کا معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تین طرح کی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام مال کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام جان کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام علم کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مال بھی خرچ کرتے تھے، جہاں کسی مسلمان کی ضرورت ہے اور جانی اور بدنی ضرورت ہوتی تھی، آپ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نشر و اشاعت میں رمضان المبارک میں زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت ہوا کی طرح تھی، ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیسے کہ جب ہوا آتی ہے تو اس ہوا سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ہر ایک پر وہ ہوا ہر ایک کے پاس پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ حال تھا۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت کا فائدہ، آپ علیہ السلام کے جود اور سخا کا فائدہ مسلمانوں کو تو پہنچتا ہی تھا، غیروں کو بھی پہنچا کرتا تھا۔
تو اس لیے رمضان المبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو اور اس وصف کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے کاموں کو مختصر کرنا یہ ہماری دوسری ضرورت ہے، اپنے معمولات کو مختصر کریں۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے حقوق واجبہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک گناہوں تلے دبا ہوا ہوگا رمضان کی برکتوں سے مالا مال نہیں ہو سکے گا۔ جب تک گناہوں کی نجاستوں کے میں لت پت ہوگا اس وقت تک یہ رمضان کی خیریں اور برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حقوق واجبہ ادا کرے۔ حقوق واجبہ دو طرح کے ہیں۔ اگر کسی بندے کا کوئی حق ذمے ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کا حق ادا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ کسی کا مال دینا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کو ستایا، کسی کا دل دکھایا، تو اس سے پہلے پہلے رمضان سے پہلے پہلے اس بات کا تصفیہ کر لے، صفائی کر لے۔ اور دوسرا اللہ پاک کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ کوئی نمازیں رہی ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی روزے پہلے سے رہے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ ماؤں بہنوں کے بہت سارے روزے رہ جاتے ہیں رمضان میں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، یا ولادت کی بنیاد پر جو روزے رہ جاتے ہیں، بسا اوقات وہ روزے کئی سال قضا نہیں ہو پاتے۔ دیکھو یہ گناہ کی بات، یہ گناہ کی بات۔ اگر اسی حال میں مر گئیں، انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن ان روزوں کا پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی عذر کی بنیاد پر کوئی روزہ چھوڑا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے، یا عورت دودھ پلا رہی تھی اور دودھ پلانے میں کمزوری محسوس ہوئی، اس نے روزہ چھوڑا، چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا ایام حمل میں اسے تکلیف اور تنگی تھی اور اس نے روزہ چھوڑا، چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن پورا سال گزر گیا، اس نے قضا اس روزے کی نہیں کی، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لے، اس سے پہلے پہلے اس کی قضا کی فکر کرے۔ جو ذمے میں روزہ ہے اس کو ادا کرے۔ جو قسم اٹھائی ہوئی ہے اس قسم کو اگر توڑ دیا ہے تو قسم کا کفارہ دو، یہ بھی ذمے میں لازم اور واجب ہے۔ جو سجدہ تلاوت ذمے میں باقی ہیں، سجدہ تلاوت کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی واجب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آدمی سجدہ نہیں کر پایا، اس نے سوچا بعد میں کروں گا، تو یہ سجدہ اس کے لیے ذمے لازم اور واجب ہے۔ 3 اوقات میں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج زوال میں ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ان 3 اوقات میں سجدہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جب بھی چاہیں آپ سجدہ کر لیں۔ آپ فجر کے متصل بعد سجدہ کر سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ آپ عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن سجدہ تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، البتہ قیام اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہیے اور سجدے میں چلے جائیے، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 بار کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھ جائیے۔ نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے نہ قیام کی ضرورت ہے۔ اور ایک مجلس میں اگر ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھا ہے تو پھر ایک سجدہ تلاوت لازم آئے گا، اور اگر 2 جگہ اس آیت کو پڑھا ہے تو پھر 2 سجدے لازم آئیں گے۔ یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ مسائل جاننے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کیجیے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کیجیے۔ اللہ کے جو حق ذمے میں ہیں ان کی ادائیگی بھی کیجیے، ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو رمضان المبارک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو سکیں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کلمے کا اہتمام جب رمضان داخل ہو تو اس کا اہتمام ہوگا۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کی نماز تراویح مردوں کے لیے باجماعت مسجدوں میں نماز ادا کرنا، اور خواتین کے لیے سب سے بہترین نماز اور افضل نماز جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھی جائے۔ لہذا خواتین سے درخواست ہے کہ وہ نماز تراویح کے لیے دائیں بائیں گھروں میں نہ جائیں، وہ اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے اور وہ بالغ ہے لڑکا، اور وہ قرآن مجید تراویح میں سنانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے ماں کھڑی ہو جائے، بہن کھڑی ہو جائے، اور گھر کی دیگر خواتین کھڑی ہو جائے باپردہ ہو کر پردے میں۔ اگر کچھ محرم بھی ہیں غیر محرم بھی ہیں تو بیچ میں چادر ڈال دی جائے،
اور اگر ایسا نہیں ہے، سارے محرم ہی ہیں، تو پھر مردوں کی صفیں چاہے ایک ہوں یا دو ہوں وہ آگے ہوں اور خواتین پیچھے کھڑی ہو جائے، یہاں تک تو اجازت ہے، لیکن خواتین نماز تراویح کے لیے دوسروں کے گھروں میں نہ جائیں۔ نمبر 2، دوسری بات، خواتین نماز تراویح نہ پڑھائیں، مرد، امامت کا استحقاق مرد کو ہے، مرد کو ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ازواج مطہرات اپنے گھروں میں نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کراتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، صحابیات میں ایسا نہیں ہوا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت کی سب سے افضل اور سب سے بہتر نماز وہ ہے جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھے۔ اب سوال یہ ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ عورت اگر مرد باجماعت نماز پڑھتا ہے اسے 27 کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، عورت کو تو یہ ثواب نہیں ملا۔ تو سنیے گا، اصل چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اگر عورت نبی علیہ السلام کی اتباع کی خاطر پیروی کرتے ہوئے گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھتی ہے تو جو ثواب مرد کو مسجد میں ملے گا وہ اللہ پاک اس خاتون کو گھر کے اندر عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ علیہ السلام کی اتباع کی۔ تو اس لیے نماز تراویح کا بھی اہتمام ہو، بلا عذر ترک نہ کریں، بلا عذر نہ چھوڑیں، بلا عذر نہ چھوڑیں۔ عذر شدید بیماری ہے تو آدمی فرائض پر اکتفا کر لیتا ہے، آدمی سفر میں ہے فرائض پر اکتفا کر لیتا ہے، لیکن بغیر عذر کے نماز تراویح کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کرے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو نفلی نمازیں ہیں ان نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوافل فرائض کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور فرض اور نفل کا فرق اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین پوری کا خلا اگر کوئی آدمی یہ سونے اور چاندی سے بھر دے اور یہ نفلی سونا چاندی اور صدقہ کرے، اور ایک طرف زکوٰۃ جو اس کے ذمے میں واجب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا 1 درہم اس پوری دنیا کے بھرے ہوئے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ نفلی عبادت ہے۔ تو نفلی اور فرض میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو رمضان کے اندر نفلی عبادت فرضوں کے درجوں میں آ جاتی ہے اور فرض کو 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو بڑا ہی بد نصیب اور محروم انسان وہ ہے جو اس مبارک مہینے میں ان اتنی رحمتوں کو اور اتنی برکتوں کو نہ حاصل کر پائے۔ اس لیے درخواست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان سے پہلے ہی آپ اپنے معمولات کو مختصر کر کے آپ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ ہاں، اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ جناب تیاری کا مطلب یہی ہے کہ بس وہی تیاری کرے گا جس نے کہیں تراویح پڑھانی ہے، جس نے کہیں نماز پڑھانی ہے۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ رمضان سے پہلے وہ تیاری کرے، اپنے معمولات کو مختصر کرے، اپنے نظام الاوقات کو متعین کرے، اس کو روزانہ قرآن کو 1 گھنٹہ کم از کم دینا قرآن کا حق سمجھے، نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا یہ اپنا حق اور اپنی ضرورت سمجھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کو رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کا سیکھنا یہ اپنی ضرورت سمجھے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے جو آدمی رمضان کی تیاری میں مشغول ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ قیمتی بن جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔